بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الودیعہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 276، مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 388۔ الودیعۃ امانۃ فی ید المودع اذا ہلکت لم یضمنھا۔ یہ بالکل آسان ہے۔ ودیعت یعنی امانت۔ ودیعت جو ہے یعنی جو چیز آپ کسی کے پاس رکھواتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے رکھ لیں، پھر میں آپ سے واپس لے لوں گا، یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ ودیعت مودع کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔ مودع میں امانت رکھوانے والا، مودع، اور حذیفہ مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے۔ تو ودیعت مودع کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔ جب ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان۔ وہ عاریت پر لینے والا آدمی جو آگے خیانت نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے۔ ہاں، وہ خود ہی اگر خیانت اور گڑبڑ کر لے پھر تو ضمان دینا پڑے گا۔ ولا علی المستودع غیر المغل ضمان۔ اسی طرح مستودع اور مودع ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مودع اگر وہ خیانت نہ کر رہا ہو، اس نے اپنی طرف سے امانت داری سے اس کو سنبھالا ہو، تو اس پر بھی کوئی ضمان نہیں ہے اگر ہلاک ہو جائے تو۔ اور دوسرا یہ وجہ کہ لوگوں کو ضرورت ہے ودیعت رکھوانے کی۔ فلو ضمناہ، یہ لفظ ہوگا، اگر ہم اس مودع کو ضامن بنا دیں تو لوگ ودیعتوں کو قبول کرنے سے رک جائیں گے، ودیعت قبول ہی نہیں کریں گے، کہیں گے بابا ضائع ہوگی تو پیسے دینے پڑیں گے، ہم کیوں لیں، ان کو مالی فائدہ تو ہے کوئی نہیں اس کا۔ تو لوگوں کی مصالح یعنی لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی حوائج، وہ معطل ہو کر رہ جائیں گی، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ فیتعطل مصالحہم۔ اور مودع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ودیعت کی خود حفاظت کرے اور اس کے ذریعے سے حفاظت کرے جو اس کے اہل و عیال میں، یعنی بیوی بچوں کے ذریعے سے حفاظت کرے، بیوی کو دے کر چلا جائے کہ یہ امانت ہے، سنبھال کے رکھنا۔ بنفسی و بمن فی عیالہ، عیال ہوتا ہے، عین کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، چونکہ بال بچے ماتحت ہوتے ہیں آدمی کے، اس لیے عین کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ یہ علم لدنی ہے۔ لأن ظاہر انہ یلتزم حفظ مال غیر الوجہ الذی یحفظ مال نفسی، کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کا اسی طرح التزام کرے گا جس طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کا التزام کرتا ہے۔ اور آدمی اپنے مال کی حفاظت اپنے بال بچوں کے ذریعے سے کراتا ہے نا، بیوی کو دے کر چلا جاتا ہے کہ ذرا سنبھال کے رکھنا اس کو، اور اس وجہ سے کہ اس کو بیوی بچوں کو دینے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ لا یمکنہ ملازمۃ بیتی، اس لیے کہ اس آدمی کے لیے تو ممکن نہیں کہ ہر وقت اپنے گھر بیٹھا رہے، ملازمۃ بیتی اپنے گھر کے اندر چپک کر بیٹھ جائے، ہر وقت اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا رہی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ولا استصحاب الودیعۃ فی خروجہ، نہ اس کے یہ ممکن ہے کہ اپنے باہر نکلنے کے دوران بھی ودیعت کو ساتھ لیے پھرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا مالک اس بات پر راضی ہوگا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرا لے۔ اگر اس نے اپنے فإن حفظ بغیرہم، اگر اس نے اہل و عیال کے علاوہ کسی اور سے حفاظت کرائی، کسی اور دوست کو دے دی یا کسی اور کے پاس آگے امانت رکھوا دی، چلو تم یہی امانت تم اپنے پاس رکھ لو، اب ضامن ہوگا، کیونکہ مالک اس کے قبضے پر راضی تھا، اس کے غیر کے قبضے پر راضی نہیں تھا۔ اور جو قبضے ہوتے ہیں وہ امانت میں مختلف ہوتے ہیں، کہ بعض لوگوں کا قبضہ امانت والا ہوتا ہے، یعنی اس کے قبضے میں چیز چلی جائے تو بڑی امانت داری سے سنبھال کے رکھتا ہے، اور بعض لوگ گڑبڑ والے ہوتے ہیں، تو قبضے چونکہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے کسی اور کے قبضے میں جانے پر مالک راضی نہیں ہوگا، اور اس لیے بھی کہ چیز اپنی جیسی چیز کو متضمن نہیں ہوتی۔ یہ ودیعت رکھوائے گی، یہ آگے پھر ودیعت نہیں رکھوا سکتا ہے، تو چیز اپنی چیز کو متضمن ہو جائے گی، جیسا کہ وکیل کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ والوضع فی حرز غیرہ ایداء، اور دوسرے کی حفاظت، حرز کا معنی حفاظت، دوسرے کی حفاظت میں چیز رکھوانا یہ ودیعت رکھوانا ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کو ودیعت رکھوائے۔ الا اذا استاجر الحرز، مگر یہ کہ جب مکان حفاظت کو اجرت پر لے لے، مکان حفاظت اجرت پر لے لے، فیکون حافظا بحرز نفسہ، پھر یہ حفاظت کرنے والا ہوگا اپنی ذات کی حفاظت کے ذریعے۔ یعنی کوئی مکان اس نے کرائے پر لے لیا، اس مکان میں جا کر اس نے چیز رکھی ہوئی ہے، اپنے گھر میں نہیں رکھی ہوئی، تو یہ گویا کہ وہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ الا ان یقع، اس الا ان کا استثناء ہے، فإن حفظها بغیرہم سے، کہ اگر دوسروں سے حفاظت کرائے، دوسرے کے پاس چیز رکھوا دے تو ضامن ہوگا، مگر ان صورتوں میں ضامن نہیں ہوگا، چاہے دوسروں کے پاس چیز رکھ دی اس نے۔ الا ان یقع فی دار حریق، مگر یہ کہ اس کے گھر میں آگ لگ جائے، فیسلمھا الی جارہ، یہ اپنے پڑوسی کو سپرد کر دے، یا تو حفاظت کر لے۔ یا یہ کشتی میں تھا، پھر اس کو کشتی کے ڈوبنے کا خوف ہوا تو اس نے دوسری کشتی کی طرف سامان پھینک دیا۔
اس لیے کہ اب یہی طریقہ متعین ہو گیا ہے اس حالت میں حفاظت کا، لہذا مالک دلالتاً اس پر راضی ہوگا۔ آسان ہے نا بالکل۔ ولا يصدق على ذلك الا ببینۃ، البتہ اس بات کے اوپر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر بینہ کے ذریعے، یعنی دوسرے کے گھر میں جو رکھوایا تھا واقعی ثابت کرو تمہارے گھر میں آگ لگی تھی، یا تمہارے گھر میں کوئی ایسا سبب پیش آ گیا تھا کہ اب تمہارے گھر میں امانت کا ضائع ہونا لگ رہا تھا، آپ نے اس کی حفاظت کے لیے دوسرے گھر بھیجا تھا، بینہ لاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کر رہا ہے ایسی ضرورت کا جو اس کے زمان کو ساکت کر دے، سبب زمان کے ثبوت کے بعد۔ سبب زمان کا ثبوت ہو چکا ہے، وہ کیا اس نے پڑوسی کو دیا ہے، اس لیے کہ جب پڑوسی کو دیا تو زمان کا سبب تو آ گیا، دوسرے کو کیوں دیا ہے؟ اب اس زمان کو ساکت کرنا ہے تو دلیل لانی پڑے گی۔ یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اذا ادعى الاذن فی الایداع، جیسے مودع نے دعویٰ کر دیا کہ ودیت رکھوانے میں مودع نے مجھے اجازت دی تھی۔ مودع کہتا ہے میں نے دوسرے کے پاس اس لیے ودیت رکھوائی ہے کہ مودع نے مجھے اجازت دی تھی، اس کی بھی اس کو بینہ لانی پڑے گی، بغیر بینہ کے نہیں ہو سکتا۔ فإن طلبها صاحبها، اگر ودیت والے نے یعنی مالک نے، طلبها صاحبها، اگر صاحبها ودیت والا یعنی ودیت کا مالک، اگر مالک نے اس امانت کا مطالبہ کیا، پھر آگے مودع نے اس کو انکار کر روک لیا اس چیز کو، یعنی اس نے کہا میری چیز واپس کر دو، اس نے روک لی، کہا نہیں دیتا، ابھی نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس کو سپورٹ کرنے پر قادر تھا، ضامنها بالامساک ہونا چاہیے، وہ چیز روک لینے کی وجہ سے ضامن ہوگا، لہذا اگر کل وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر ضمان پڑے گا، اس لیے کہ مودع وہ متعدی ہو گیا منع کی وجہ سے، یعنی منع کرنے کی وجہ سے تعدی کرنے والا ہو گیا، اور یہ وجوب ضمان ہم نے کہا اس پر آ رہا ہے کہ منع کرنے کی وجہ سے متعدی ہوا ہے، یہ اس لیے کہ جب مالک نے اس سے مطالبہ کیا تھا تو اب مالک اس مطالبہ کرنے کے بعد اس بات پر راضی نہیں تھا کہ مودع اس کا امساک کرے، اس کو روک کر رکھے، لہذا فیضمنها، اب مودع اس کا ضامن ہوگا بحبس عنہ، اس مودع کے اس چیز کو مودع سے روکنے کی وجہ سے۔ ان خلطها المودع بمالی، یہ مودع ہے، اگر مودع نے اس مال ودیت کو اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملا لیا کہ وہ جدا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی گندم تھی 1 من، اٹھا کر اپنی بوری کے اندر گندم ڈال دی، جدا نہیں ہو سکتی، تو اب ضامن ہوگا۔ ثم لا سبیل للمودع علیہ عند ابی حنیفہ، جب ضامن اب ہو گیا، اب مودع لا سبیل للمودع، اب مودع کا اس مال پر کوئی حق نہیں ہوگا، علیہ اس مال ودیت پر، اب مودع کا اس مال ودیت پر کوئی حق نہیں ہوگا، تشریح آگے آ رہی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جب اس کی جنس سے ملا دیا تو شریکہ ہو، تو اب یہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا انشاء اگر چاہے، یعنی گندم کو گندم میں ملا دیا ہے تو اب اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو یہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کہہ دی کہ ہاں ٹھیک ہے آدھی گندم تو میرا 1 من تمہارا تھا، اوپر جتنی ہے وہ تمہاری ہے، جیسے مثل ان یخلط الدراہم البیض بالبیض والسود بالسود والحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، جیسے سفید درہموں کو سفید کے ساتھ ملا دے، کالے درہموں کو کالے درہموں کے ساتھ ملا دے، اور گندم کو گندم کے ساتھ، جو کو جو کے ساتھ ملا دے، تو آپس میں اب شریک ہو جائیں گے۔ مثلا 1 من گندم ودیت رکھوائی تھی، اس نے اپنی بوری میں ڈال دیا تو یہ کہے گا 1 من اس میں سے میری ہے، باقی تمہاری ہے، ہم اکٹھے شریک ہو گئے۔ صاحبین کی دلیل جو کہتے ہیں شریک ہو جائے گا، وہ فرماتے ہیں انہ لا یمکنہ الوصول الی عین حقہ صورتاً اپنے حق کے عین کی طرف پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کون سا دانہ تیرا ہے یہ تو نہیں پتہ چل سکتا۔ وَأَمْكَنَهُ مَعْنًا بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ، ہاں البتہ معناً ممکن ہے کہ مودع کے ساتھ تقسیم کے ذریعے سے، مودع کے ساتھ تقسیم کر لو، یوں کہ جی 1 من گندم میری تھی باقی تمہاری، تقسیم کر لیتے ہیں، میں اپنے حصے کی اٹھا لیتا ہوں تم اپنے حصے کی اٹھا لو، معناً ممکن ہے۔ فَكَانَ الْخَلْطُ اسْتِهْلَاكًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، لہذا یہ ملا دینا ایک لحاظ سے تو ہلاک کرنے والا ہے اور ایک لحاظ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے ہلاک ہو گیا کہ صورتاً آپ اپنے دانے نہیں اٹھا سکتے، ایک لحاظ سے ہلاک نہیں ہوئی کہ معناً اس کو وصول کرنا ممکن ہے۔ فَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ، لہذا اس کو اختیار ہوگا ان دونوں میں سے جس چیز کی طرف وہ میل ہونا چاہے میل ہو سکتا ہے، چاہے تو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے اور چاہے اسے ضمان لے لے۔ وَلَهُ أَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ، امام صاحب کی دلیل یہ کہ استہلاک ہے من کل وجہ، یہ من وجہ استہلاک نہیں ہے، یعنی مودع نے من کل وجہ چیز ہلاک کر دی ہے، اس لیے لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عین حقه، اس لیے کہ عین حق تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا، کہ وہ دانے کیسے اٹھا سکتا ہے کہ میرا یہ دانہ تھا۔ ولا معتبر بالقسمتی، اور یہاں تقسیم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، معتبر مصدر میمی ہے، اعتبار کے معنی میں ہے، جیسا کہ بناء میں لکھا ہے، ترجمہ کریں کہ ولا اعتبار بالقسمتی، اور جو تم کہہ رہے ہو صاحبین تقسیم کا، تو یہاں تقسیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ لأنها من موجبات شرکتی، کیونکہ تقسیم تو شرکت کے احکام میں سے ہوتا ہے،
یعنی جب عقد شرکت ہو تو وہاں تقسیم کرتے ہیں. فلا تصلح موجبۃ لہا، لہذا یہ تقسیم اس شرکت کے موجب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی. وجہ اس لیے رکھ سکتی لأنہ تنقلب العلت حکما والحکم علتا، اس لیے کہ پھر اب علت حکم بن جائے گا اور حکم علت بن جائے گا، اس لیے کہ تقسیم تو اس کے شرکت کے احکام میں سے ہے اور ہم یہاں پر شرکت نہیں کر رہے. ولو ابرأ الخالط، اگر اس مودع نے خالط کو بری کر دیا زمان سے، مودع نے کہا کہ اچھا تو نے ملا تو دیا تھا، تیرے اوپر زمان سے بری کرتا ہوں. لا سبیل لہ علی المخلوط عند ابی حنیفہ، جب بری کر دیا تو اب اس مودع کو یعنی مالک کو مخلوط کے اوپر کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے لأنہ لا حق لہ الا فی الدین وقد سقط. مودع کو تو حق حاصل تھا دین میں، جب اس نے ہلاک کر دیا تو اس کے اوپر اب دین ہو گیا، یعنی اب اتنی گندم تو نے دینی ہے. جب اگلے آدمی نے گندم کو ہلاک کر دیا، درہم کو ہلاک کر دیا، اس پر دین پڑ گئے بھی اتنے دو مجھے زمان کی وجہ سے، اور بری کرنے سے وہ دین ساقط ہو گیا. جب دین ساقط ہو گیا تو جو گندم اب ملی پڑی ہے اس کی گندم کے ساتھ، اس کے میں تو کوئی حق ہی نہیں، چونکہ وہ تو جب من کل وجن ہلاک ہوگی تو وہ تو اب مودع کی رہی ہی نہ. اب مودع کے لیے یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کا دین اس پر پڑ جائے کہ بھئی اتنے مودے کا، دیکھو زیادہ کتنا فرق پڑ گیا، مودے کا دین اس پر پڑ جائے، اور دین کو اس نے بری کر دیا، کہنے لگا میں نہیں لیتا، تو زیادہ جس کی جو گندم اس کے ساتھ ملی پڑی ہے وہ نہیں لے سکتا. آگے اور صاحبین کے نزدیک بالابراء یسقط خیرۃ الزمان، بری کرنے سے زمان کا اختیار ساقط ہو جاتا ہے. صاحبین کے نزدیک دو اختیار تھے نا، ایک اس سے زمان لے سکتا ہے، ایک اس میں شرکت کر سکتا ہے. صاحبین فرماتے ہیں بری کرنے سے زمان کا اختیار ساقط ہو جاتا ہے، لہذا مخلوط میں شرکت متعین ہو جائے گی، اب شرکت کا راستہ باقی ہوگا. وخلط الحل بالزیت وكل ماء بغیر جنس یوجب انقطاع حق المالک الی الزمان. حل کہتے ہیں تل کا تل، یہ حل ہے، ہا حلوے والی ہے، ٹھیک ہے، ہا حلوے والی بھائی، بالحاء المہمل ہے جی ہاں، بناء میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے بالحاء المہملۃ وهو دہن السمسم، کہ اگر اس نے تل کا تیل ملا دیا کسی اور تیل کے ساتھ، وکل ماء بغیر جنسی، ہر بہنے والی چیز کو غیر جنس کے ساتھ ملایا، تو مثلا گھی کو ملا دیا تیل کے ساتھ، اس طرح اگر کر دیا یوجب انقطاع حق المالک، تو یہ مالک کے حق کو منقطع کر کے زمان تک پہنچا دیتا ہے. بنا میں لکھا ہے حق المالکی منتہیا الی الزمان، منتہیا الی الزمان، یہ حال بن جائے گا، یعنی مالک کا حق منقطع ہوگا اس حال میں کہ اب نتیجہ آخر میں زمان پر نکلے گا، کہ یعنی جب بغیر جنس کے ساتھ ملایا ہے نا تو پھر زمان ہی آئے گا. گھی کو تیل کے ساتھ ملا دیا، زمان دینا پڑے گا. اور یہ مسئلہ وجوب زمان کا بالاجماع ہے، کیونکہ یہ خلط تو صورتاً استہلاک ہے اور اسی طرح مانن بھی استہلاک ہے، کیونکہ اب تقسیم متعذر ہے بے اعتبار اختلاف فی الجنس، جنس کے مختلف ہونے کے اعتبار کرنے کی وجہ سے. اب آپ تمییز تقسیم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ جب گھی مل گیا ہے تیل کے اندر تو گھی اس میں سے کیسے جدا کریں گے، لہذا اب تو ایک ہی راستہ بچ جائے گا. اچھا آگے ومن ھذا القبیل، اسی قبیل میں سے ہے کہ جب گندم کو جو کے دانوں کے ساتھ ملا دی جائے صحیح قول میں، حالانکہ گندم کے دانے الگ ہوتے ہیں، جو کے الگ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو تقسیم کی جا سکتی تھی بھی گندم کے دانے الگ کر لو، جو کے الگ کر لو، پھر بھی یہاں زمان ہی دینا پڑے گا. وجہ لأن احدهما لا يخلو عن حبات الاخر، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے دانوں سے عام طور پر خالی نہیں ہوتا. فتعذر التمييز والقسمۃ، لہذا جدا کرنا اور تقسیم کرنا متعذر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک میں دوسرے کے دانے ہوتے ہیں، مثلا میں نے اس کو 1 من گندم دیا تو اس میں جو کے دانے بھی ہوتے ہیں، اور گندم کی بوری ہو تو اس میں جو کے دانے ہوتے ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے 1 من گندم میں جو کے دانے کتنے تھے؟ اس کے جو کی بوری میں میری گندم ملی ہے نا، ایسی جو کی بوری جس میں گندم کے دانے کتنے تھے، تو یہ تو پتہ نہیں چل سکتا، لہذا اب تقسیم متعذر ہو چکی ہے. ولو خلط الماء بجنسہ، اگر مائع کو وخلط الماء بجنسی، اگر مائع کو جنس کے ساتھ ملایا، مثلا حل کو حل کے ساتھ ملایا، ایک ہی چیز کو ایک ہی چیز کے ساتھ ملایا، تو امام صاحب کا نزدیک مالک کا حق منقطع ہو کر زمان تک منتہی ہوگا، تو ابھی زمان ہی دینا پڑے گا. وجہ ہم ابھی پیچھے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ یہ من کل وجن استہلاک ہے. اور امام یوسف کے نزدیک یجعل الاقل تابعا للاکثر، عقل کو اکثر کے تابع کر دیا جائے گا، غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اجزاء کے لحاظ سے، جو عقل ہے اس کو اکثر کے تابع کر دیں گے. فیکون المخلوط لصاحب الکثیر، جو ملا ہوا ہے وہ زیادہ کا ہوگا، اور وہ یضمن لصاحب القلیل اعتبارا، اور صاحب قلیل کے لیے وہ ضامن ہوگا. یعنی جو چیز زیادہ ہوگی
وہ جس کی تھی وہ اس کا مالک ہو جائے گا، جو چیز تھوڑی ہوگی زیادہ والا اس کو ضمان دے دے گا۔ امام محمد کے نزدیک شریک ہو بکل حال، امام محمد کے نزدیک چاہے وہ مغلوب ہو یا غالب ہو، دونوں صورتوں میں وہ شریک ہی ہوگا، اس لیے کہ جنس کسی دوسری جنس پر امام محمد کے نزدیک غالب ہوتی ہی نہیں ہے، جیسا کہ کتاب الرضاعت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ اور نیچے انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے انہوں نے 2 عورتوں کا دودھ جمع کر دیا ایک پیالے میں، پھر بچے کے گلے میں ٹپکایا وغیرہ۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں اکثر کا اعتبار ہوگا، یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَنَظِيرُهُ، اور مائع کو اس کی مثل کے ساتھ ملانا، اس کی نظیر یہ کہ جیسے دراہم کو انہی جیسے دراہم کے ساتھ ملانا پگھلا کر، دراہم کو جس دراہم کے ساتھ ملانا پگھلا کر، کیونکہ اب دراہم مائع ہو جاتے ہیں پگھلانے کی وجہ سے۔ آگے میں ان اختلطت بمالہ، اگر ودیت مودع کے مال کے ساتھ مل گئی مودع کے عمل کے بغیر، اس نے کوئی زیادتی اور کوتاہی نہیں کی، فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهِ، اب مودع مودے کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اس کی صورت ایسے کہ جیسے 2 تھیلیاں تھیں وہ پھٹ گئیں تو پھر وہ آپس میں ان کے جو اندر چیزیں تھیں وہ مل گئیں۔ مودع کی تھیلی پڑی تھی، مودے کی تھیلی پڑی تھی، چوہا آیا اس نے دونوں کو کتر دیا، دونوں کے درہم آپس میں مل گئے، آپس مل گئے۔ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدَمِ الصُّنْعِ، کیونکہ یہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی طرف سے تو کوئی فعل نہیں پائے گیا نا، اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، لہذا مودع اور مودے مشترک ہو جائیں گے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ اگر مودع نے اس میں سے کچھ خرچ کر دیا پھر اسی جیسا واپس کر دیا، فَخَالَتَهُ بِالْبَاقِي، اور اس کو باقی کے ساتھ ملا دیا، تو اب جمیع کا ضامن ہوگا۔ 1 من گندم تھی، 10 کلو خرچ کر لیے، پھر 10 کلو اور اٹھا کے اس کے 30 کلو کے ساتھ ملا دیے، تو اب یہ کل کے کل کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس نے غیر کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا ہے، لہذا یہ استعلاق ہوگا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، اور استعلاق کی صورت میں یہ اب ضامن ہوگا اس صورت کے مطابق جو پیچھے گزرا ہے۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَى فِي الْوَدِيَّةِ، اگر مودع نے ودیت میں تعدی کی یعنی خود زیادتی کی، کیسے؟ مثلا جانور تھا تو اس پر سوار ہو گیا، کپڑا تھا اس کو پہن لیا، غلام تھا اسے کام کرا لیا، یا اس کو کسی اور کے پاس ودیت رکھوا دیا، پھر اس تعدی کو اس نے زائل کر دیا، فَرَدَّهَا إِلَى يَدِهِ، پھر اپنے زمان کی طرح واپس لے آیا۔ مثلا کپڑا تھا تو اتار دیا، کسی اور کے پاس ودیت رکھوائی تھی تو واپس اپنے پاس پھر ودیت رکھ لی، اپنے قبضے میں پھر لے آیا، زال زمان، و زمان زائل ہو جائے گا۔ زال زمان کا لفظ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ زمان اس پر آ گیا تھا، لیکن چونکہ چیز بالکل اسی حالت میں واپس لے آیا ہے، زمان زائل ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں زمان سے بری نہیں ہوگا، جب ایک دفعہ زمان آ گیا تو اب بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقد ودیت جب ایک دفعہ اٹھ گیا تو پھر یہ منافات کی وجہ سے ضامن ہو گیا، اب وہ مالک کے پاس لوٹانے کی وجہ سے بری نہیں ہوگا۔